جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدہد پھنس جاتا ہے. جس کو زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا. تو حضرت ابو ہریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں آتا. تو تقدیر کا جال بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن کھجورا، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں. اور یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے. اور کن کھجورا اس کے 100 پیر ہوتے ہیں. اور سانپ کی مرغوب غذا ہے کن کھجورا. اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دوڑتا ہے اور سانپ پیچھے دوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے. تو کسی نے کن کھجورے سے پوچھا کہ تیرے 100 پیر ہیں اور سانپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے. تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے، وہ ہدہد کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا. بلکہ صاحب روح البیان نے ہدہد کے عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں، کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں ایک دن یہ ہدہد چونکہ لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا؟ کہا جناب دعوت قبول کیجیے. تو کہا ٹھیک ہے، آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا. جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے. تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے، اب لاؤ نہ کھانا، تم نے آج ہماری دعوت کی ہے. کہا جی اسی کا انتظام کر رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے، باقی شوربہ پی لے. یہ بڑا لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. اور میاں کوئی لاڈلا ہو اور نہ آئے تو پھر زیادہ غصہ چڑھتا نا. وہ کوئی نالائق شاگرد ہو تو کلاس سے غیر حاضر بھی ہو تو وہ اتنا غصہ نہیں آتا کہ چلو جان چھوٹی. لیکن کوئی ذہین ترین طالب علم ہو تو وہ نہ آئے تو طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے. میں بھی ملک کے طول و عرض میں درس قرآن دینے جاتا ہوں اور یہاں بھی اور باقی ملک کے حصوں میں بھی ایک باقاعدہ درس قرآن کلاس کی شکل بن گئی ہوئی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درس قرآن بڑے انہماک سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. تو پھر کبھی وہ نہیں نہ آتے تو پھر ان پہ غصہ بھی بڑا آتا ہے کہ میاں تو کیوں نہیں آیا. حضرت حسن بصری تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پردے کے پیچھے حضرت رابعہ بصریہ بیٹھتی تھی. تو پوچھ لیتے تھے رابعہ آئی ہیں کہ نہیں آئی. جب آئی ہیں تو پھر درس شروع کرتے. تو کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی پیار والا ہو تو پھر بات کوئی اور ہوتی ہے. تو اس پرندے سے چونکہ بڑا پیار تھا، جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. کہا ما لیا لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اچھا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی کوئی دلیل پیش کرے. اب ہدہد کہاں چلا گیا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا. وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدہد بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا، اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک وہ عورت ہے اور اس کا ایک تخت بہت بڑا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. تو وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا اور اتنے میں دیر ہو گئی. حضرت سلیمان غصے میں آ گئے. کہا کدھر ہے؟ لاؤ اسے حاضر کرو. آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا. تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے، مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر لینے دے. کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا، اب تو بچ نہیں پائے گا. تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے، اپنا معقول عذر پیش کرے. کہا پھر خیر ہے. اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیا اور دم بھی جھکا لی اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے.
بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا